آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑا ہی عظیم الشان اور ایک بڑا ایمان افروز انشاءاللہ بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج شام کو یا کل شام کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اگر میں اور آپ غور کریں میرے محترم بھائیوں، یوں لگتا ہے کہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں جس کو ملے ہیں وہ اس قرآن کی وجہ سے ملے ہیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عظمت، شان، بلندی عطا فرمائی ہے۔ اگر مزید ہم غور کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ تعارف تھا، صادق اور امین تعارف تھا، نیک اور صالح تعارف تھا، ہاشمی اور قریشی تعارف تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا میرے محترم بھائیوں، آپ کا تعارف کیا بنا؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بس نہیں، آپ کا یہ تعارف ہوا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خطیب الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یہی بس نہیں، قرآن کے آنے کے بعد اللہ کے نبی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ جیسا دنیا کے اندر نہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور نہ اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ساری جو فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، یہ اس قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اور ایک بات بڑی میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جس کی جتنی ذات بڑی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بات بڑی ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، تو جیسی شان رب العالمین کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایسی ہی شان اس قرآن کی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات بھی سب سے بڑی ہے، اور آپ کی بات یعنی قرآن کی صورت کے اندر یہ بات بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی ہے۔ یعنی اتنی عظمت ہے اس قرآن کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان اور قرآن کا بہت زیادہ آپس میں تعلق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6 ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے اندر داخل ہوتے تو وَقَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے کر آتے۔ اللہ کے نبی اور جبریل اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا دورہ کرتے، آسمان سے سید الملائکہ فرشتوں کا سردار زمین کے اوپر آتا، اور پوری کائنات کا سید، پوری کائنات کا امام جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دورہ کرتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، اور اتنا ثواب ہے، آپ حدیث سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا بڑا ثواب۔ جامع ترمذی کے اندر 806 نمبر کے اوپر یہ میرے نبی کا فرمان موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ،
جس بندے نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھی، امام کے ساتھ با جماعت اس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہو جائیں گے قیام کرنے کے بعد، اللہ ان کو اتنا ثواب دے گا کہ ساری رات کا قیام اللہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اس نے قیام تو آدھا گھنٹہ کیا یا 40 منٹ قیام کیے، اللہ تعالیٰ نے ساری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح کی نماز نصیب فرمائے۔ پہلے تو میرے محترم بھائیو کچھ مسئلہ تھا، گرمی تھی، گرمی کی شدت ہوتی تھی، دن بڑا ہوتا تھا، تھک جاتے تھے شام کو۔ اب جو رمضان آ رہا ہے یہ بڑے ایک اچھے موسم کے اندر آ رہا ہے، انشاءاللہ قیام بھی ہو جائے گا اور قیام کے بعد انشاءاللہ نیند بھی پوری ہو جائے گی، یعنی رات کے اندر بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ نیند انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور سحری کے ٹائم انشاءاللہ تازہ دم ہو کر اٹھے گی۔ تو انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں ارادہ کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے قرآن سننا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، یقین جانیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو تعجب ہوگا، حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے۔ سنیے، صحیح بخاری کے اندر 1130 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی بیان کرتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم لیصلی حتی ترم قدماہ او ساقاہ، کہتے ہیں کہ جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اتنا لمبا قیام کرتے، اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہتے۔ صحابی رسول کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا، سوزش آ جاتی تھی، اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے۔ اب صحابی کی ایمانت داری دیکھیے، اس نے کہا یا تو آپ کے پاؤں کے اوپر سوزش اور یا آپ کی پنڈلیوں کے اوپر سوزش آ جاتی تھی، اتنے لمبے لمبے قیام اور اتنی دیر تک نماز پڑھتے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ محاسبہ کریں، ہماری نمازیں کتنی تیز ہوتی ہیں۔ کسی بھائی سے کہیں نا کہ یار تھوڑا سا قیام لمبا کر لیا کریں، تو وہ کہتا ہے بھائی میری سپیڈ ہی ایسی ہے، میں تو فاتحہ بڑی تیز پڑھتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کریں، جس سپیڈ کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیا کبھی اس سپیڈ کے ساتھ ہم نے کسی عام آدمی سے بات کی ہے؟ اتنی سپیڈ کے ساتھ ہم کسی آدمی سے بات کریں تو کتنے عجیب لگیں گے، کتنا وہ آدمی مجھے اور آپ کو برا بھلا کہے گا جب اتنی تیزی کے ساتھ اس سے بات کریں۔ لیکن ہم نماز کے اندر کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، اور ہماری رفتار کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، خود کو بھی سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین وقف کرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم وقف کرتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین وقف کرتے۔ یہ میرے نبی کا انداز ہے۔ ہم شروع کر دیتے ہیں تو ایک سانس کے اندر ہی ہم سورہ فاتحہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیو، کوشش کریں، جتنی نماز نصیب ہو گئی ہے کوشش کریں اس کو خوبصورت بنائیں، خوبصورت بنائیں، خوبصورت بنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اسی حدیث کے اندر ہی، فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُول، آپ سے کہا گیا کہ آپ تو معصوم، پیارے، اللہ کے لاڈلے محبوب پیغمبر ہیں، اتنی عبادت کے اندر اتنی محنت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، وہ اللہ کے بندوں میں مکے کا یتیم تھا، میں مکے کا یتیم تھا، میں مکے کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا، اللہ نے مجھے اٹھا کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
میرے محترم بھائیو یہ میرے نبی کی شکر گزاری تھی، اور میں اور آپ بھی میرے محترم بھائیو غور کریں، اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر محاسبہ کریں، بے شمار نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ کبھی میرے اور آپ کے ذہن کے اندر بھی خیال آیا ہو کہ آج میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، ذرا اس کو بہتر طریقے سے پڑھنا ہے، میں نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر یہ شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، اور میں نے لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو محاسبہ کیا کریں، اپنے گریبان کے اندر جھانکا کریں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ کے اوپر کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ وینٹیلیٹر کے اوپر نہیں ہیں، آپ ایمرجنسی وارڈ کے اندر نہیں ہیں، آپ کی نبض ڈاکٹر کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، آپ تندرست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کتنے ایسے مریض ہیں میرے محترم بھائیوں جو مہینوں سے اسپتال کے اندر ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہیں، اور میں اور آپ کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں، قرآن اور سنت رسول محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سن رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کیا کریں، لیکن میں اور آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے تھوڑی سی خوشی مل جائے، بس نعمت ملنے کی دیر ہوتی ہے، سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی آ جائے نا گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ موقع دے، بچے جوان ہو جائیں، ان کی شادیوں کا موقع اللہ دے، تو سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام توڑتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہیں، ہم تو دھوم دھام سے کریں گے، قرآن کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، سنت کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر ہم نہیں دیکھیں گے، ہم تو خوشی کو دیکھیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، خوشی آئے تو سجدے لمبے کیا کریں، خوشی آئے تو قیام لمبا کیا کریں، اللہ نے دکھائی، اللہ نے کرم کیا، اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، تو نے اپنے بچوں کی خوشی دیکھی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ خوشی کے اندر اللہ کی حدیں توڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی شکر گزار بندوں کی لسٹ کے اندر شامل فرمائے۔ بڑی عظیم اور عجیب چیز ہے میرے محترم بھائیو شکر گزاری، اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ شکر گزار بندوں کے اندر مجھے شامل فرما۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کے اندر 1814 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی کا صحابی حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، کمال میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی کا سجدہ، قیام، رکوع کمال کا۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، کہتے ہیں میں نے ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، یہ نفل نماز اللہ کے نبی کے ساتھ باجماعت ادا کی۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ فافتتح البقرہ، اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کی۔ سورہ بقرہ کے تقریباً 40 رکوع ہیں اور 286 غالباً آیات ہیں، اتنی لمبی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کی، میرے ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی 100 آیات پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں جب 100 آیات ہوگی اللہ کے نبی وہاں سے بھی گزر گئے۔ کہتے ہیں پھر میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی سورہ بقرہ کو 2 رکعتوں کے اندر پڑھیں گے۔ کہتے ہیں سورہ بقرہ بھی مکمل ہوگی، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی سکے بند روایت ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سورہ نساء شروع کر دی، کہتے ہیں وہ بھی مکمل ہوگی، سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی۔ غالباً 3.5 پارے بنتے ہیں، 3.5 پارے اللہ کے نبی نے ایک رکعت کے اندر ہی پڑھ ڈالے، اتنا لمبا قیام کیا۔ اور ہمارے 10 منٹ لگ جائے نا ایک رکعت کے اندر گھبرا جاتے ہیں، کتنا لمبا پڑھتے ہیں قاری صاحب۔ اور میرے محترم بھائیو دیکھیں، جن کے ہاں قرآن کی ویلیو اور عبادت سب سے عظیم کام اور سب سے خوبصورت کام، میرے محترم بھائیو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے قیدی کی صورت کے اندر اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اتنا لمبا قیام، تقریباً کم و بیش 2 گھنٹے کے اندر ایک رکعت کا قیام کیا ہے۔
ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحابی بیان کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے رکوع کیا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے سجدے کیے، جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ، اتنی خوبصورت نماز پڑھی۔ میرے محترم بھائیو، وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایک ایکسٹرا پاور عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ 40 مردوں کے برابر قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کم از کم اللہ نے ہمیں جتنی استطاعت دی ہے، اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق کوشش کریں کہ جب نفلی نماز شروع کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تو کوشش کریں کہ خوبصورت سے خوبصورت ترین نماز پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ان کی نماز ہے۔ ہم میرے محترم بھائیوں مسجد کے اندر آ جائیں، یقین جانیے میں نے بھی تجربہ کیا اور آپ نے بھی کیا ہوگا، ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو اتارنے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی مسجد سے باہر جائیں تاکہ ہمیں سکون آ جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اہل ایمان مومن کے گھر مساجد ہیں، ان کو سکون آتا ہے تو مسجدوں کے اندر آتا ہے، ان کو سکون آتا ہے تو رب کے قرآن کی تلاوت کے اندر آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ تلاوت نصیب فرمائے۔ میرے نبی کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، بڑے ہی میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ صحیح الجامع کے اندر 6289 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، یہ ان کی بات موجود ہے۔ کہتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، فرماتے ہیں جو بندہ یہ پسند کرتا ہے نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں، عملی محبت کروں، میں اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بن جاؤں، میں ان سے محبت کروں۔ صحابی رسول کا فتویٰ سنیے، یہ کوئی اس دور کا ولی نہیں ہے، یہ وہ ولی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گارنٹی دی تھی کہ یہ میرا عبداللہ جنتی ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے چاہتا ہے کہ میں محبت کروں، وہ بندہ قرآن لازم کر لے، وہ قرآن کھولے، وہ قرآن مصحف دیکھ کر پڑھے، اپنے سامنے کتاب اللہ کھولے اور اس کی تلاوت کرے، اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھیں ہماری تلاوت، ہماری روٹین دیکھیں، کتنے ایسے بھائی ہوں گے جن کو سالوں بیت گئے میرے محترم بھائیوں، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ سب سے بڑی نحوست میرے محترم بھائیوں یہ ہے کہ انسان اللہ کی کلام سے ہی دور ہو جائے۔ جس کے اندر میری اور آپ کی کامیابی ہے، انسان اس سے اتنی بے رخی اختیار کرے کہ کئی سال بیت جائیں اور قرآن کھولے ہی نہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اتنی عظیم کتاب ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب اللہ کو باقاعدگی کے ساتھ اوپر دیکھ کر پڑھنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل کو اور روح کو غذا دیتی ہو۔ یعنی یہ قرآن تیری روح کا بھی اور تیری عقل کا بھی سامان مہیا کرتا ہے، تیری روح کو بھی غذا دیتا ہے، تیری عقل کو بھی غذا دیتا ہے۔ اور آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جسم کی حفاظت کرنے والی اور خوش بختی کی ضامن اگر ہے تو یہ کتاب اللہ ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن سے ہمارے دلوں کی بہار آئے، ہمارے دلوں کے زنگ اتر جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، سارے زنگ اور ساری الجھنے اور سارے فرقے میرے محترم بھائیوں ختم کرنے والی یہ کتاب ہے۔ ہم نے پڑھا نہیں اس کو، اس کا مطالعہ نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں۔ اگر کسی نے پڑھا بھی ہے تو اس نے اس انداز سے پڑھا ہے کہ میں نے اپنا مسلک سچا ثابت کرنا ہے، اس نے اس نیت سے نہیں پڑھا۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنی ہے تو انشاءاللہ اس کو یہ ملے گا، جو جس نیت کے ساتھ پڑھے گا اس کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بڑے ہی خوش قسمت قاری ہیں، صحابی رسول ہیں، کیا کمال ہے ان کی قسمت کی۔ آپ سنیں گے میرے محترم بھائیوں ان کی
شان کے اوپر، ان کی قسمت کے اوپر اش اش کر اٹھیں گے۔ اتنا عظیم وہ انسان ہے، اتنی پیاری آواز کے اندر اتنی خوبصورت قرات کرتا ہے، اس کا قرآن سمجھنا، اس کا قرآن پڑھنا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسمان سے جبریل کو نازل فرمایا۔ اور حکم کیا لے کر آیا میرے محترم بھائیو؟ سنیے، صحیح بخاری کے اندر 4961 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ابن قعب ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن۔ اللہ کے نبی نے ابی کو بلایا۔ ابی بن قعب بہت ہی عظیم قاری تھے، صحابی رسول تھے، قرآن کے ساتھ اتنا شغف، اتنا تعلق، اتنا خوبصورت قرآن کی تلاوت کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابی میری بات سنو، تیری قسمت کے کیا کہنے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں محمد کو حکم ملا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ابی بن قعب کو قرآن سناؤ۔ نبی کو حکم ملا کہ تم ابی بن قعب کو قرآن سناؤ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورت اللہ کے نبی نے ابی بن قعب کو سنائی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یعنی خصوصی میسج اور خصوصی پیغام آسمان سے آیا کہ اللہ کے نبی اے میرے آقا ابی بن قعب کو قرآن سناؤ۔ حالانکہ اللہ کے نبی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، صاحب قرآن ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے نبی ابی کو قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ، اتنے عظیم ہے۔ اب وہ صحابی میرے محترم بھائیوں بڑا خوش ہوا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بار بار اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ سمانی لک، میرے نبی مجھے بتلائیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قال نعم، ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ صحابی اور خوش ہوا، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ قد ذکرت عند رب العالمین، میرے نبی کیا رب العالمین کے ہاں میرا نام، میرا ذکر ہوا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم، ہاں صحابی رسول، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اور تیرا نام لے کر میں محمد کو حکم بھیجا ہے کہ ابی بن قعب کو قرآن سناؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب اس نے یہ بات سنی وہ صحابی اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل گئے، اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں ابی بن قعب، اور یہ اعزاز کہ اللہ نے میرا نام آسمان پہ لیا ہے، اور اس نام کے ساتھ وہی نازل کی ہے کہ میرے نبی سے کہیں کہ ابی بن قعب کو قرآن سنائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ شان کیوں ملی، یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ ابی بن قعب کا قرآن سے تعلق ہی بڑا گہرا تھا، قرات کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، اور بڑے ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ اتنے راضی ہوئے، اتنے پسند ان کو اللہ نے پسند کیا کہ اللہ نے اپنے امام الانبیاء کو حکم دیا کہ آپ ابی بن قعب کو قرآن سنائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شان کس وجہ سے ملی ہے؟ یہ قرآن کے تعلق کی وجہ سے ملی۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں قرآن کھولیں، میری اور آپ کی نجات کا سامان اس قرآن کے اندر ہے، میری اور کامیابی اس قرآن کے اندر ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کے آنکھوں کا نور، آپ کے سینوں کا نور، آپ کے دل کی بہار، اللہ کی عزت کی قسم ہے صرف اور صرف اس قرآن کے اندر ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں، 6 گھنٹے فیس بک کے اوپر لگا دیتے ہیں، 6 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں، ساری رات گانے سنتے ہیں میرے محترم بھائیوں، پھر چہرے کا نور کدھر جائے گا؟ چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں مرجھا چکی ہیں، یہ مردہ ہو چکا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو قرآن کی تلاوت سے دور ہے وہ انسان سمجھ لیں کہ وہ مردہ انسان ہے، وہ زندوں میں نہیں ہے۔ زندوں میں وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی کے اندر سارے راز پنہا ہے، اسی کے اندر سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ کے گھروں کی رونقیں، آپ کے کاروبار کی رونقیں، آپ کے دل کی دنیا کی رونق ساری کی ساری اس قرآن کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک
रहमतुल्लाह अलैह उनका एक शेड्यूल होता था कि जो ही रमज़ान का चाँद तुलू होता सारी अपनी मसरूफियात ख़त्म कर देते, अपनी दीगर किताबें बंद कर देते और कुरान हाथ में पकड़ लेते। मस्जिद के अंदर आते, हमेशा बावजू रहते। लोग सवाल करते, इमाम साहब आप तो फलां किताब लिख रहे थे, आपने वो किताब लिखनी बंद कर दी। आप फलां कारोबार कर रहे थे, आपने वो कारोबार रोक दिया, वजह क्या है? वो कहते हैं, लोगों मैं इमाम मालिक कहता हूँ, ये मदीने के इमाम, मदीने के अंदर रब का कुरान पढ़ने वाले, मेरे नबी की अहदीस की किताब लिखने वाले फरमाते हैं कि हाज़ा हुआ शहरुल कुरान, ये रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, लिहाजा मैं इस महीने के अंदर सिर्फ कुरान ही पढ़ूंगा। मेरे मुहतरम भाइयों, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कितने ऐसे भाई हैं कि रमज़ान के अंदर भी कुरान मुकम्मल नहीं होता। एक रमज़ान के अंदर, जिसने रमज़ान के अंदर, एक इमाम है वो फरमाते हैं जो बंदा रमज़ान के अंदर एक मरतबा कुरान मुकम्मल नहीं करता वो बाकी 11 महीनों के अंदर भी 11 महीनों के अंदर भी कुरान मुकम्मल नहीं कर सकता। यानी रमज़ान के अंदर कुरान ना पढ़ने की शामत ये है कि मेरे मुहतरम भाइयों वो बाकी महीनों के अंदर भी कुरान मुकम्मल नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों इस रमज़ान के अंदर ये टारगेट बनाए कि हमने इंशाअल्लाह कम अज़ कम एक कुरान तो लाजमी मुकम्मल करना है। हर नमाज के साथ अगर आप 2 वर्के भी पढ़ते हैं ना, हर नमाज के साथ 2 वर्के आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह रमज़ान के एंड तक आप अपना कुरान मुकम्मल कर लेंगे। तो मेरे मुहतरम भाइयों इंशाअल्लाह ये रूटीन बनानी है। मैंने भी और आपने भी इंशाअल्लाह अपना टाइम निकाल के इस कुरान को हमने इंशाअल्लाह कुरान का दौरा करना है। फिर देखना इंशाअल्लाह कितनी बहारें आएंगी। सुनिए मेरे मुहतरम भाइयों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, 1824 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मेरे नबी हुक्म दे रहे हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा, फरमाया जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। अब मेरे मुहतरम भाइयों कितने मसाइल हैं, किसी को साया हो गया जी, किसी को टूना हो गया जी, हमारे घर में जिन्नात रहते हैं, हमारे घर में जादू हो गया है, हमारे घर से तवीज़ निकले हैं। ये सारे मसाइल अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, आप अल्लाह का कुरान खोलें और सूरह बकरा की तिलावत रूटीन के साथ तसलसल के साथ करें, इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें घर से निकल जाएंगी। लेकिन हम उल्ट करते हैं मेरे मुहतरम भाइयों, जहाँ पर कुरान पढ़ना नहीं चाहिए हम वहाँ कुरान पढ़ते हैं। आप देखें कब्रिस्तान के अंदर कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि वहाँ पर बीबियाँ बैठी होती हैं कुरान के सिपारे पढ़ के और वो पकड़ कर और वो कुरान पढ़ रही होती है, हालांकि वहाँ कुरान पढ़ने की जगह है ही नहीं। कुरान कब्रिस्तान में पढ़ने के लिए है ही नहीं, कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह है ही नहीं है। मेरे मुहतरम भाइयों, कुरान पढ़ने की जगह तो मस्जिद है, कुरान पढ़ने की जगह तो आपका घर है, वहाँ तो मेरे मुहतरम भाइयों खोलते नहीं। अल्लाह माफ़ फरमाए मेरे मुहतरम भाइयों, पता नहीं इन मौलवियों ने क्या किया, कुरान से इंसान को दूर करते जा रहे हैं। अमूमन मेरे मुहतरम भाइयों अक्सर मौलवी कहते हैं कि नहीं जी नहीं, कुरान का तर्जमा ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे। नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, कुरान की अक्सर आयात, कुरान का अक्सर हिस्सा मेरे मुहतरम भाइयों तर्जमे के साथ समझ आ जाता है। चंद आयात है जो नहीं समझ आती, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने वो आयत खोली है, आप किसी मौलवी से रब्ता करें, किसी मुफ्ती से रब्ता करें कि इस आयत की तफसीर समझा दें, मुझे समझ नहीं आ रही। आज तो हर चीज़ मौजूद है, आप एक क्लिक करें, नेट के ऊपर जाएं, गूगल के ऊपर जाएं, उस आयत का नंबर लिखें, उसको क्लिक करें, उसकी तफसीर भी आएगी, उसका तर्जमा भी आएगा, उसका लफ्ज़ी तर्जमा भी आ जाएगा और उससे जितनी बातें समझ आ रही हैं मेरे मुहतरम भाइयों वो भी आप देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे। इतना आसान है मेरे मुहतरम भाइयों। लेकिन मेरे मुहतरम भाइयों, कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये दिल की दुनिया और घर की दुनिया आबाद होगी। तो कोशिश करें मेरे मुहतरम भाइयों, इस रमज़ान के अंदर हमने इंशाअल्लाह एक कुरान लाजमी ख़त्म करना है। और मेरे मुहतरम भाइयों, आखिरी बातें इंशाअल्लाह बात ख़त्म करते हैं, टाइम होने वाला है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं,
سننے دارمی کے اندر 3352 نمبر کے اوپر یہ ان کی بات موجود ہے. کہتے ہیں ان البیت لا یتسع علی اہلہ، کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر کے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کی رحمتیں شامل ہو جاتی. اور فرماتے ہیں وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. یہی بسنی اور آگے کہتے ہیں وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، اور اس گھر کے اندر خیر و برکت عام ہو جاتی جس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی. اب میرے محترم بھائیو، آپ سب غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آیا ہمارے گھروں کے اندر روز قرآن کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ کتنی تلاوت ہوتی ہے، کس حد تک تلاوت ہوتی ہے. اور آگے سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. پھر وہاں فتنے، فساد، جھگڑے، لڑائیاں جنم لیتی ہیں. وہاں پھر بہت زیادہ مسائل اور ایشو کھڑے ہوتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. بات کے اوپر جھگڑا، بات کے اوپر فساد کھڑا ہوتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، پھر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے وہ گھر. پھر آئے روز بیماریاں، آئے روز پریشانیاں، آئے روز مسائل. پھر وہ گھر مسائل کی آماج گاہ بن جاتا ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اور یہی بسنی فرماتے ہیں وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، اور اس کی خیر و برکت بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور فرماتے ہیں اللہ يَقْرَعُ فِيهِ الْقُرْآنِ، یہ قرآن نہ پڑھنے کی شامت ہے کہ وہ گھر دنیا کے اندر ہی فساد اور فتنے کی آماج گاہ بن جاتی. اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں اس ماہ مبارک کے اندر اپنے موبائل کو بند کر دیں، رک جائیں فیس بک سے، یوٹیوب سے اور دیگر جتنی بھی ایپس ہیں ان سے باز آ جائیں. صرف قرآن آپ کے موبائل کے اندر جب بھی کھلے تو قرآن کھلے. دیکھنا کتنی بہار آتی، دیکھنا آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا. آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، آپ سکون قلب پا لیں گے اور آپ کا دل اطمینان کے ساتھ بھر جائے گا. اور کعبہ کے رب کی قسم ہے اس مہینے کے اندر قرآن کھولنا آپ کے باقی 11 مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ باعث و خیر و برکت اور نیکی کا سبب بنے گا انشاءاللہ. تو میرے محترم بھائیوں، ضرور اس بات کی کوشش کریں. انشاءاللہ تراویح کا بھی اہتمام ہوگا، بڑا ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ قیام اللیل کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی رمضان، جس بندے نے بھی رمضان کے اندر قیام کیا ایمان کی حالت کے اندر، واحتساباً، اور ثواب کی نیت کے ساتھ. 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان کی حالت ہو اور دوسری ثواب کی نیت ہو. یہ نہ نیت ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا قیام کرتا ہے، یہ بڑا نمازی ہے، یہ نیت نہ ہو. نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ سے ثواب لینا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس زبان کی گارنٹی میرا اللہ دیتا ہے کہ اس زبان سے ایک حرف بھی کبھی جھوٹ نہیں نکلا. اور میرا ایمان اور عقیدہ میرے محترم بھائیوں نوٹ فرمائے، جو بندہ بھی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے ایک حرف کے اوپر بھی کروڑویں حصے تک بھی کوئی شک کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے. اس کے دل کے اندر قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے قیام کرنے کی وجہ سے، رمضان کی راتوں میں تلاوت کرنے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے، پچھلی ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے میرے نبی گارنٹی اس وقت دیتے ہیں جب آسمان سے گارنٹی ملتی ہے. آسمان والے کی گارنٹی کے بغیر میرے نبی گارنٹی نہیں دیتے. یہ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اس موبائل سے باز آ جائیں، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ایسا خبیث دشمن ہے جس کے ساتھ ہم نے دوستی رکھی ہوئی ہے. یہ قرآن میرے محترم بھائیوں یہ آپ کا دوست ہے،
یہ قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہے، دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن، یہ روزہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ پھنسے ہوئے ہوں گے نا کل قیامت کو، یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا۔ صحیح حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں جب قرآن سفارش کرے گا تو قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ انکار نہیں کریں گے۔ اتنا عظیم دوست ہے۔ آپ اپنے موبائل کے اندر میرے محترم بھائیو قرآن انسٹال کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور بڑی خوبصورت ایپ موجود ہے میرے محترم بھائیو، پلے اسٹور کے اوپر جائیں، قرآن ان ہینڈ کے نام کے اوپر، قرآن فار آل نام کے اوپر، لرن قرآن کے اوپر بڑی خوبصورت ایپ موجود ہے۔ ایک ایک لفظ کی تفسیر، ایک ایک لفظ کا ترجمہ میرے محترم بھائیو آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ ایپس اپنی موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں اور انشاءاللہ پورا رمضان آپ مزے سے گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وگرنہ میرے محترم بھائیو اگر اس کو نہ سمجھا، اس کے ساتھ تعلق نہ بنایا اور اس سے کنارہ کشی رہے تو قرآن کے الفاظ ہیں کل قیامت کو قرآن نے پھر آپ کے خلاف شکایت لگا دینی اللہ کو۔ سورہ فرقان ہے، غالباً سورہ فرقان ہے کہ یہ قرآن کہے گا کہ اللہ ان لوگوں نے، اس قوم نے اللہ مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اب جس کے خلاف قرآن شکایت کر دے میرے محترم بھائیوں، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔